نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ذو الحجہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ ماہ اللہ تعالی کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں نیک اعمال کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کے پہلے عشرے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں بلکہ اس کے پورے مہینے کی فضیلت ایسی ہے نیک اعمال کرنے کے حوالے سے کہ جو بھی شخص اس مہینے میں کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کو انتہائی زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور خاص کر جو ہے تکبیرات جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی شخص کوئی نیک اعمال اس مہینے میں کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ دوسرے مہینوں میں جو ہے وہ سارا سال نیکی کرتا رہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اس مہینے میں نیکی کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی انسان نیک اعمال اس مہینے میں کرتا ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ اس بندے کو مل جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس مہینے میں، خاص کر جو ہے 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے اس روزے کی جو فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے پہلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیک اعمال کیے جائے اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور ذکر و اذکار جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے اور خوب دعائیں مانگنی چاہیے، چونکہ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو عرفات کے میدان میں اللہ رب ذوالجلال اس مہینے کے پہلے عشرے میں حاجیوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اس دن جو بھی شخص جہاں پہ بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے اس کی دعائیں بھی جو ہے ضرور قبول ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 10 ذو الحجہ کے دن جو ہے وہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کا ثواب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی نیت سے جو بھی شخص قربانی کرے گا جس میں دکھلاوا ریا جو ہے وہ شامل نہ ہو، تو خون جو ہے جانور کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور قیامت کے دن میں جو ہے اس کو بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ اس کو اللہ رب ذوالجلال اس بندے کو اس کا بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ کوئی اور چیز جاتی ہے، اللہ کے پاس جو جاتا ہے صرف اور صرف تمہارا اخلاص جاتا ہے۔ جتنا تمہارے اندر اخلاص ہے اللہ کے رضا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ قربانی کرتے ہیں، وہی اللہ رب ذوالجلال کے سامنے جاتا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس شخص نے کس نیت سے جو ہے یہ قربانی کی ہے اس نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی نیت سے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی نیت سے جو ہے ہم قربانی کا اہتمام کریں، اور اس میں جو ہے اپنے قربانی کا جو جانور ہے جب ہم ذبح کریں تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے غریب جو ہے غربا مساکین جو ہے قریبی ان کا خیال رکھیں، اور دوست احباب کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی گوشت پہنچا دیا جائے، تو اس کا انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اللہ رب ذوالجلال اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں جو اہم بات ہے، ایک پہلے عشرے میں جو ہے وہ ایام تشریق جو ہے ان کا اہتمام ہے، تکبیرات تشریق کا اہتمام 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک۔ 9 ذو الحجہ کی فجر سے شروع کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد مرد حضرات جو ہے فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ بلند آواز جو ہے کے ساتھ پڑھنا واجب ہے مرد حضرات کے اوپر۔ عورتیں جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے، ہلکی آواز میں پڑھیں گے گھروں میں نماز پڑھنے کے بعد۔ تو یہ 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ تمام نمازوں میں اس کو پڑھیں گے، اور 13 ذو الحجہ کی جو ہے فجر کی نماز میں پڑھیں گے، ظہر کی نماز میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز میں پڑھیں گے۔ 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز جو ہے پڑھنے کے بعد آخری دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے نماز کے بعد نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سب کے اوپر جو ہے مرد حضرات مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اس کا پڑھنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے اس مہینے میں بلکہ اس عاشرے میں جو ہے خوب نیکیوں کا اہتمام کریں، اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کر آپ ثواب پہنچا دیجئے، نیک اعمال کریں۔ اٹھتے بیٹھتے کوئی کام کر رہے، زبان تو خالی ہے، بول نہیں رہے، کچھ پڑھ نہیں رہے، تو آپ ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے دل کو جو ہے وہ سکون ملے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔